مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف 1446 ہجری کے رمضان کریم کی آج 14ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار قسط دوسری کے پیج نمبر 14 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14 الدعاء بین الصلاتین لا یرد، یعنی دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے، دعا ختم ہو جائے تب بھی درود شریف پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ پہلے کچھ نیتیں بڑھانے اور اچھی اچھی نیتیں ہو سکتا ہے آپ نے کر بھی لی ہوں گی، کرنی بھی چاہیے، تو نیت کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے نا، بغیر نیت کے ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور در و دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہ چھوڑوں گا، اور پھر جب ختم ہو جائے گا مدنی مذاکرہ تو آگے بڑھ کر عیسائی بھائی سے خود سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور حسب ضرورت انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضرور نہیں بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ أخي إن البر شيء هين وجه طليق وارسا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إن البر شيء هين وجه طليق وارسا لا 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 يا أخي
أخي ماذا تحاول أن تفعل؟ أريد أن أستعد للصلاة. أنت في حاجة للراحة الآن، ولكنك مريض ولا تستطيع القيام. لا داعي نصلي الآن، يمكن قضاء لاحقا بعد ما تتعافى. ومن أين سمعت بهذا الكلام؟ هل اجتهدت بنفسك أم سمعت هذا عن أحد العلماء؟ أخي أنت مريض وأعتذر منك، أرجوك اعذروني ارتاح. على التدخل، لكن في مثل هذه المسائل الشرعية علينا أن لا نعتمد على اجتهادنا أو كلام العامة. الأفضل أن نستفسر من أهل العلم. ما رأيكم أن نستفسر هذا السؤال من فضيلة الشيخ حفظه الله؟ أود أن أستفسر من فضيلة الشيخ حول مدى جواز الأخذ بما يطرح على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في المسائل الشرعية والفقهية، إذا كان ذلك يتوافق مع ما نراه صحيحا. كما نود من فضيلتكم توضيح حكم تأخير الصلاة للمريض حتى يتعافى من مرضه. ماذا يجب عليه إذا نصحه الطبيب بتأجيل الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. سیدی سوشل میڈیا سے ملنے والی دینی معلومات خاص طور پر شرعی مسائل وغیرہ سن کر اسے ٹھیک سمجھ لینا یا اپنی طرف سے اس کی کوئی تطبیق کر لینا کیسا ہے؟ نیز اگر ڈاکٹر نماز چھوڑنے کا کہے تو کیا مریض صحت یابی تک نماز چھوڑ سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس طرح مطلب کہ ذرائع کے ذریعے سن کر شرعی مسائل کو فائنل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح مطلب ہے کہ جب تک علماء سے اس کی تصحیح یا اس کی تصدیق نہ کروا لیں، علماء دین سے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ ہم نے پڑھا یہ درست ہے یا نہیں. اچھا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو مفتی ہو نا، اچھا جن کے آگے مفتی لکھا جاتا ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ اتنا اس کی بھی گہری نظر ہو. جو مطلب فی الحال فتویٰ دیتے ہوں، دارالافتاء سے ان کا تعلق ہو، فتویٰ دیتے ہوں، تو وہ اس میں زیادہ رہنمائی بہتر کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کر لیا جائے. نیز اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نماز بیٹھ کر پڑھو، کرسی پہ پڑھو یا مت پڑھو، تو ڈاکٹر کی بات ہم اس صورت میں ویلڈ ہوگی. نہیں پڑھو تو ڈاکٹر خوف خدا والا ڈاکٹر تو سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کیا نماز مت پڑھو، وہ نہیں کہے گا. ہاں یہ کہ بیٹھ کر پڑھو. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر وہ ڈاکٹر ماہر ہے اور خوف خدا والا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس علم ہے دین کا، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، جو طب کا علم ہے اس کے مطابق، تو اس کی بات مان سکتے ہیں. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ بیماری میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے تکلیف ہو جاتی ہے، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے، بندہ سجدے میں جا نہیں پاتا، ٹیسیں اٹھتی ہیں، درد ہوتا ہے، ایسی صورت ہے. یا جھکا ہی نہیں جاتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھٹنے وغیرہ میں اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت خود اپنے اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا، تو اب وہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا سجدہ ساقط ہوا. یعنی کہ اب جب سجدے پر وہ قادر نہیں ہے. حقیقی سجدہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا سجدہ، اس کو سجدہ حقیقی کہتے ہیں. تو سجدہ حقیقی پر یہ قادر نہیں ہے، یعنی اس کو اب وہ کر نہیں پا رہا. تو ایسی صورت میں یہ قیام بھی اس کا معاف ہو جائے گا، اور اب یہ بیٹھے بیٹھے یا کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں اشارے سے نماز پڑھنے میں یہ شرط ہے، بیٹھے بیٹھے وہی اشارے سے، جو سجدہ تو کر ہی نہیں پا رہا نا، تو اشارے میں شرط یہ کہ رکوع میں جتنا اشارہ کیا سجدے میں اس سے زیادہ اشارے کرے. اور یہ کہ اشارے سے نماز پڑھنے کے لیے کرسی پہ لوگوں نے تختے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مسئلے سے تعلق بھی نہیں ہے. اشارہ سر سے ہوتا ہے، گردن سے نہیں، پیٹھ سے نہیں ہوگا، یا صرف سر سے اشارہ ہوگا. اور سر سے اشارہ جیسے رکوع کا تھوڑا جھکا، یہ رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا. یوں رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکا تو سجدہ ہو گیا. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو یہ ترکیب اچھی بن جائے گی. تو اپنے طور پر یہ مسائل طے نہیں کر رہے ہوتے. ڈاکٹر بھی خوف خدا رکھیں، ایسا نہ کہا کریں کہ مت پڑھو یا بھی آرام کی ضرورت ہے. اور
جیسے یہ اس خاکے میں بتایا گیا وہ سمجھا رہا تھا تم ابھی نہیں پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ پھر پڑھنا. تو یہ غلط طریقہ ہے. نماز پڑھنے سے تو روکنا کوئی تک ہی نہیں ہے، اشارے سے بھی پڑھنے کی گنجائش ہے. لیٹے لیٹے اشارے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں مریض کا کون سا دم نکل جائے گا؟ اور نماز میں اگر دم نکلتا ہے تو اس سے بہتر کیا موت ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بندہ دنیا سے رخصت ہو. تو اس دم نکلنے کا سبب نماز کی مومنٹ نہیں ہوگی، حرکت نہیں ہوگی، بلکہ وقت پورا ہو گیا، نماز تو دم نکل گیا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا اپنے والد صاحب کو سمجھائیں، ان کا وہی انداز جھگڑے والا ہے، نہ وہ موقع دیکھتے ہیں نہ ہی جگہ دیکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا آج پھر آپ نے وہی کیا نا، ہر کوئی آپ کی وجہ سے مجھے باتیں سناتا رہتا ہے. بندے کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. پیارے امیر علیہ سنت، اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. بعض اوقات گھر کے بڑے یا بوڑھے کسی سے تلخ کلامی کرتے ہیں. بعد میں وہ لوگ جن سے تلخ کلامی ہوتی ہے وہ ان کے اولاد کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے آج سب کے سامنے یوں کہا یا بد کلامی کی. سوال یہ عرض ہے کہ اس معاملے میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ سن کر اولاد کو بھی برا لگتا ہے. بعض اوقات والدین کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی کے معاملے میں نہ پڑا کریں، ورنہ بعد میں لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں. آپ اس معاملے میں ہمارے بچوں اور بزرگوں کی رہنمائی فرما دیجئے. اول تو یک طرفہ سن کر اعتماد کرنا نہیں ہے کہ واقعی والد نے کسی کو کوئی غلط بات کہی بھی ہے یا کیا. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلا 10 بار والد صاحب کو کچھ الٹی سیدھی باتیں کی ہیں اور والد صاحب نے صرف رپلائی کی ہے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مظلوم والد صاحب ہوں آپ کے، اگلا نہ ہو. تو اچھا اب ایسا کوئی واقعہ ہو بھی گیا کہ والد صاحب نے کچھ نامناسب انداز اختیار کیا ہے، وقت ایسا ہو گیا ہے، تو بھی اولاد کو بتانے سے پہلے نیت کیا ہے بتانے کی یہ دیکھا جائے. اگر بیٹا اتنا پاورفل ہے، والد صاحب کی اتنی مطلب قریب ہے، والد صاحب اتنا اس کا مان رکھتے ہیں، اور یہ ذہن میں کہ یہ والد صاحب کو اگر سمجھائیں گے تو والد صاحب کی سمجھ میں آ جائے گا، تو بیٹے کو اس نیت سے بتانے میں حرج نہیں ہے کہ بیٹا اپنے حسن تدبیر سے اچھے انداز میں محبت سے پیار سے والد صاحب کو سمجھا سکتا ہے کہ اس طرح لوگ آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ابو احتیاط. اور ابو بولے کہ بیٹا ٹھیک ہے. یعنی ایسے تعلقات باپ بیٹے کو ہوتا کم ایسا، سمجھے. اگر ایسا ہے تو بول سکتے، ورنہ خامہ کا بول کر بیٹے کو بھی کنفیوز کرنا. پھر بیٹا بعض اوقات تیکھا ہوتا ہے، پھر والد صاحب پر مرچیں چھڑکتا ہے، تو پھر وہ اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹوں کی نفرتیں بڑھتی ہیں. تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. آپ نے جیسے فرمایا کہ اللہ اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو بیٹا حسن تدبیر کے ساتھ اچھے انداز سے اپنے والد صاحب سے بات کرے. تو اچھا انداز اب بیٹے کو کیسا پتہ چلے کہ اچھا انداز کیا ہے؟ جیسے انہوں نے خاکے میں جیسے کہا یار اب کیا کرتے ہو اب، تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹا اس طرح والد صاحب کے ساتھ تھوڑا والد صاحب کا موڈ مزاج انداز دیکھ کر کہے کہ ابو وہ کیا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی سے بات چیت ہو گئی تھی، کوئی کہنا سننا ہو گیا تھا، کیا ہوا کیا تھا ابو، خیریت تو ہے نا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو ابو بولیں کہ یار اس نے یوں کیا ہوا تھا. اب وہ بچہ دیکھ لے کہ ابو سے کیا بات کرنی ہے، کہ واقعی جس نے مجھ سے شکایت کی تھی اس کی غلطی تھی یا واقعی میرے والد صاحب کو کچھ جلال آ گیا تھا.
تو ایسے کچھ ماحول وغیرہ بنا کر وہ احتیاط کیا کرو نا. تو یوں کر کے تھوڑا سا پہلے باپ سے بھی تو لے کے ہوا کیا تھا, ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا, اور وہ بھی اعتراض کے طور پر نہ لے, سوال کے ساتھ لے کے خیریت ابو کو بات ہوئی تھی, کیا ہوئی تھی, کیا لگتا ہے ایسا کچھ کرنا چاہیے؟ ہاں ظاہر ہے کہ اگر ضرورت محسوس کرے بیٹا سمجھدار ہو اور باپ کے پاس اس کی سنی جاتی ہو. بعض اوقات بیٹے سے 30 مار خان ہوتے ہیں کہ ماں باپ اس سے پورے بزر ہوتے ہیں. اب یہ سمجھانے بیٹھے گا تو بات وہی ہو جائے گی کہ بلی سوچ ہوئے کھا کر اج کو چلی. یہ کہاوت ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہنے میں. بعض اوقات بندہ بہت زیادہ برائیاں کرتا ہے, پھر کوئی وہ نیک کام کرتا ہے تو اس پر اس طرح مطلب یہ لوگ, یہ محاورے کا معنی اس طرف ہوتا ہے کہ دنیا بھر کا تو مال کھا کے بیٹھا ہے, ان کا ادا کرنا آج پر تو چلا ہے. یہ سوچ ہوئے کھائے, لوگوں کے اتنے حق تلف کیے, قرضے دبائے, قرض دار تمہارے گھر کے پھیرے لگاتے ہیں اور تم ہو کے حج پہ نکل گئے, عمرے پہ نکل گئے. اس کے بدلے بھائی یہ قرضے چکاؤ, اور صحیح بات بھی ہے قرضے ہی چکانے پہ دے, حج عمرے بعد میں کرنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. ایسا مرض جس کا علاج نہ ملتا ہو, یا ذل جلال والاکرام 111 بار, اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ یا پڑھوا کر پانی پر دم کر کے مریض پیے, کیسی بیماری ہو انشاءاللہ الکریم شفا ملے. 21 دن تک روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. ماہ رمضان آ گیا آیا, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, مغفرت کا پیام ہے لایا, واہ کیا بات ماہ رمضان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ اس طرح لکھا تھا, جو رب درخت پر سوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا وہ ہمیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. امیر اہل سنت اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, کریم ہے. وہی کہ پرندہ شاخ پر سویا ہوا ہے, وہ گر نہیں رہا, یہ رب کا کرم ہے کہ وہ گر نہیں رہا. تو اس طرح جب یعنی کہ ایک پرندہ, اس سے انسان تو بڑھ کر ہے نا, انسان کی اپنی شان ہے, خصوصاً انسان سے مراد مسلمان کی شان ہے. بعض انسان تو قرآن نے ان کو جانوروں سے بدتر کہا ہے, جو لوگ مطلب کفر کرتے ہیں اور مطلب اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں, یہ پرندے سے بدتر ہے. پرندہ کیا مطلب ہے, کتے وغیرہ سے بھی بدتر ہے. یہ قرآن کی آیتوں کا مطلب میں مضمون آپ کو بتا رہا ہوں. اور باقی رہا کہ جیسے مسلمان ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے, تو ایسے کو اللہ پاک تنہا کیسے چھوڑے گا, اکیلا کیسے چھوڑے گا, یا اس کو دکھ میں کیسے چھوڑے گا. امتحان ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے, مگر کبھی ہے کہ اس کو آزماتا بھی ہے, اور ظاہری طور پر اس کے اسباب حفاظت کے رخصت ہو جاتے ہیں. جیسے کربلا میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا اللہ ان سے ناراض ہے, امام علی مقام اور آپ کے رفقا سے. یہاں امتحان تھا, تو ظاہری اسباب جو تھے وہ مطلب یعنی کہ اس وقت موقوف ہوئے. اور یہ حضرات جو ہیں جام شہادت انہوں نے نوش کیا, اور یوں ان کے درجے بلند ہوئے, اور ابھی تک ان کے درجوں کا جو بلندی کا عالم ہے بس قابل رشک ہے. اتنے ایصال ثواب ان کے لیے ہوتے ہیں, اتنی شانیں ان کی بیان ہوتی ہیں الحمدللہ. امام علی مقام, امام حسین کی اور دیگر شہداء کربلا کی علیہم رضوان. تو یوں مطلب یہ کہ موقع کی مناسبت سے, تو یوں یہ پوسٹ مطلب درست ہے, ویسے غلط نہیں ہے. کہ اللہ پاک ضروری نہیں ہے کہ ہم کو بے مدد چھوڑ دے, ہماری مدد کرے گا, اللہ بچائے گا ہمیں. دشمن پیچھے لگا ہے تو وہ حفاظت کرے گا, کوئی پریشان کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کے شر سے بھی محفوظ کرے گا.
خاندان والوں نے اکیلا چھوڑ دیا, تنہا چھوڑ دیا, تب بھی اللہ پاک کی ذات ہماری ممد و معاون ہے, یا میں اکیلا نہیں چھوڑے گی, اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے, اگر کوئی شخص 1 سال تک حرام کی کمائی کماتا ہو اور رمضان المبارک میں فروٹ کو کم قیمت میں بیچ رہا ہو, اس لیے کہ میرے 1 سال کے گناہ کے بدلے اس مہینے میں نیکی کما لوں, تو ایسے شخص کا اس طرح کرنا کیسا, اور ایسے سے فروٹ خریدنا کیسا ہے؟ دودھ, فروٹ جی اچھی مطلب ہے کہ یوں سوچ تو ہے اس کی کہ میں نے گناہ تو بہت کیے, بندہ گناہ گار سمجھے نہیں جان بوجھ کر اب آئندہ سال پھر پورے سال گناہ کروں گا, پھر سستے پھل بیچوں گا, یہ اس سوال میں بھی نہیں ہے شامل. گناہ بہت کیا, کچھ سستے بیچوں تو غریبوں کی دعا لگ جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائے. تو نیکی گناہوں کو تو مٹاتی ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے اگر غریبوں کو یا ویسے سستا مسلمانوں کو دے رہی ہے خیر خواہی کی نیت سے, تو مسلمان کی خیر خواہی ثواب کا کام تو ہے, نیکی تو ہے, نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں. تو یوں تو کوئی حرج تو نہیں, اچھا کام ہے, سب کو کرنا چاہیے. جو گناہ کرتا ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے, سستا بیچے. سال بھر میں جو گناہ کیے ہیں رب چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, کہ اس کی مسلمانوں کی ہمدردی اور رمضان شریف کا احترام جو ہے یہ اس کے گناہوں کے بخشے جانے اور اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے, تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے محمد افضل پنڈی بھٹیاں سے یہ سوال ان کا موصول ہوا ہے کہ نفس امارہ کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے, اور اس کے لیے معاون کتب کتابوں کا بھی ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ, نفس امارہ یعنی کہ برائی پر ابارنے والا نفس, نفس امارہ اس کو بولتے ہیں. تو ہے تو بڑا, اس کا بہت خطرناک ہے. اس کی چالوں سے بچنا یہ آسان نہیں ہے. اللہ جس کی مدد فرمائے. تو اب اس کے لیے کہ بندہ کوشش کرتا رہے, نہ خود کو گناہوں سے بچاتا رہے, اور اس کے لیے معاون کتب تو بہت ساری ہیں, جس سے جنت میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال, مکتبۃ المدینہ کی کتب جو ہیں یہ پڑھیں. باطنی بیماریوں کی معلومات, اور احیاء العلوم ہے, منہاج العابدین ہے. تو یہ تو صحیح بات ہے کہ انسان بنا دیں ایسی کتابیں, ان پر عمل کرے تو اللہ چاہے تو ولایت مل جائے. لیکن ولایت کے لیے یہ کوئی محنت ہے کہ بھئی یہ پڑھیں گے, یہ کریں گے تو ولایت مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. ولایت عطائی ہے, اللہ پاک جس کو عطا کر دے. ویسے کہ نیک اعمال بھی تو ولایت کا سبب بن سکتے ہیں. تو یوں مطلب بندہ اگر احیاء العلوم وغیرہ پر عمل کر لے نا صحیح معنوں میں, تو اللہ چاہے تو اپنے کرم سے اپنی ولایت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دے. اتنی پیاری پیاری کتابیں ہیں, تو اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ جتنا ہو سکے عمل کرنا چاہیے. لیکن کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں آتی نہیں ہے, یہ تصوف کی باتیں. تو اس میں جو مطلب ہے اس فیلڈ کے علماء ہونا, ان سے رجوع کیا جائے. ہو سکتا ہے ہر ایک اس میں رہنمائی نہ کر سکے جو اس فیلڈ کے ہوں, تصوف میں دلچسپی رکھتے ہوں, مطالعہ کیا ہو انہوں نے, تو وہ ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں. بغیر رہنمائی کے چلنا نہیں ہے. خالی کتاب کے مطابق عمل کرنے میں بھی بعض اوقات ٹھوکر لگ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں, نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے. فیضان رمضان, فیضان رمضان. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اللہ
اللہ فلیوں پہ حکومت گو سے پاک، اللہ کی رحمت گو سے پاک، ٹل جائے مصیبت گو سے پاک۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ پیارے پاپا جان، پچھلے سال میں نے سارے روزے رکھے ہیں اور آج تک بھی سارے روزے رکھے ہیں، اس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ I love you پاپا جان۔ ماشاءاللہ UK میں وہ سارے روزے وہاں 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے کے بعد رات ہوتی ہے، بڑی بات ہے۔ بچہ کہہ رہا کہ پورے روزے رکھے تھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑوں کو اس سے دنیا بھر کے بڑوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ 20 گھنٹے کا روزہ رکھ لے، اور ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے چھوٹا ہے روزہ، اتنا بڑا نہیں ہے دن ہمارے ہاں فی الحال، ابھی پورے بڑے نہیں ہوئے، بیچ میں 12 گھنٹے 11 گھنٹے 13 گھنٹے شاید اس طرح کا دن ہے آج کل۔ سب کو روزے رکھنے چاہیے جن پر فرض ہے، بچے پر تو ویسے فرض بھی نہیں، چھوٹا بچہ تھا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو بے حساب بخشے، اس کو بھی کہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ عام طور پر دعوت اسلامی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اس عمر کے کئی بچے آپ کو ملیں گے جو یہاں تو میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ میرے پوتے حاجی اسید پورے روزے رکھتے ہیں، پھر حسن رضا میرے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو 3 سال سے رکھ رہے ہیں روزے، چھوٹے تھے جب سے، ابھی تو کچھ بڑے ہو گئے۔ لیکن یہ کہ اکا دکا پچھلے سال شاید ایک آدھ چھوٹا تھا، کسی وجہ سے چھوٹا تھا، چاکلیٹ منہ میں ڈال لی تھی، کوئی سے کر لیا تھا، یعنی یہ اس وقت کی بات کرتا ہوں، نہ سمجھتے، اتنا سمجھ نہیں پڑتی تھی، شام کو بعض روتے تھے، مجھے ابو پیاس لگی ہے، تو ابو بولتے پی لو، پانی تو نہیں پیوں گا، میرا روزہ ہے۔ الحمدللہ، تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں بچے روزہ رکھ رہے ہیں۔ بڑوں کو چاہیے کہ جن پر فرض ہے وہ ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ پاک ان کو بھی استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے، اور مرتے دم تک جب تک شریعت ہمیں رخصت نہ دے اس وقت تک ہم کوئی روزہ قضا نہ کریں۔ اللہ پاک ان پیارے پیارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ فدیہ کی صورت میں کیا لنگر تقسیم کر سکتے ہیں ان پیسوں سے، یا ضروری ہے کہ فدیہ کے پیسے ہی ادا کیا جائے؟ برائے کرم اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ۔ فدیے کی جو رقم ہوتی ہے، جی، تو رقم ہی دینا ہوگی یا اس کی جگہ پر کھانا وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں؟ روزے کا اچھا، تو رقم تو کرنسی شرط نہیں ہے، جیسے فطرہ زکوٰۃ ہے، ان کے لیے بھی کرنسی شرط نہیں ہے، تو اسی طرح فدیہ بھی جو دیں گے روزے کا، اور یہاں شاید مراد یہ ہو کہ کوئی شیخ فانی ایک صدقہ فطر کے مطابق اس کی ایک روزے کے بدلے اس کی تفصیل کہ وہ روزہ رکھنے کا نہ اہل ہے، کب روزہ رکھ نہیں پائے گا یا نہیں رکھ پا رہا، اور آئندہ اس کی امید بھی نہیں ہے کہ اتنی طاقت آئے کہ یہ روزہ قضا بھی کر لے، تو اسی صورت میں یہ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، تو اب یہ کہ اس کا ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ ہے، تو اس میں چاہے کھانا دیں، چاہے کپڑا دیں، چاہے رقم دیں، ایک صدقہ فطر کے مطابق اختیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ SMS کے ذریعے بنت اصغر مغل ہیں ٹوبہ کمالیہ سے، ان کا یہ سوال موصول ہوا ہے کہ اگر گھر میں مسجد بیت میں اعتکاف کر رہے ہیں، خواتین اعتکاف کر رہی ہیں، تو کیا اس میں بیڈ رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ بیڈ نہیں رکھ سکتے، اس سے اعتکاف نہیں ہوتا۔
اور جتنا مشکل بناؤ گے اتنا بیچاریاں وہ اعتکاف سے محروم رہیں گی. یہ کہاں سے لے آتے ہیں مسئلے؟ بیڈ میں کیا ہے؟ بیڈ بھی رکھ سکتے ہیں, پلنگ بھی رکھ سکتے ہیں, صوفے بھی رکھ سکتے ہیں, اے سی بھی رکھا جا سکتا ہے, یا اے سی والے ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسجد بیت بن سکتی ہے, اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں اعتکاف میں. ایسی باتیں فوراً علماء سے معلوم کر لی جائیں, اس کے بعد ہی آگے بڑھے, ورنہ چاروں طرف پھیلا دی بات, رب علماء سے رجوع کیا ہو, علماء اس کی تردید کریں, جتنے وہ پھیلا دیا اس کا کیا. شرعی مسائل میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. سن لیا کہیں سے تو علماء سے تصدیق کروا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج ماشاءاللہ حاجی امین پہنچے ہوئے ہیں ہمارے گجرانوالا, ماشاءاللہ, اور 12 اسلامی بھائی 10 اسلامی 12 ماہ کے لیے کراچی کے لیے بطارے روانہ ہو چکے ہیں, اور آج مزید 73 اسلامی بھائی تیار ہوئے ہیں. 73 اسلام بھائی تیار ہوئے ہیں, انہوں نے نیتیں کی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. یہ 12 سچے جو روانہ ہو گئے, اب اللہ کرے پہنچ جائیں. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ جن کو توفیق دے 12 ماہ پورے کریں. پھر بعضوں کو بیچاروں کو بیمار ہو بھی, انسان ہے بیمار گھر میں بھی ہو جاتا ہے, یا گھر والے بلا لیتے ہیں کہ ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, ضرورت ہے خدمت کی, یہ بھی ہوتا ہے. پورے 12 ماہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ کرے. بہرحال یہ کہ ان کی ہمت تو یہ اچھا, یہ ہوتے بھی تقریباً نوجوان ہی ہوتے ہی. جی جی یار یہ کمال ہے نا, دعوت اسلامی نے کیا سوچ دی ہے. 12 ماہ 25 ماہ کے لیے, بلکہ زندگیاں وقف مدینہ بھی ہوتے ہیں نا, یہ ہماری اصطلاح کی زندگی پر اپنی جوانیاں لٹا دی ان لوگوں نے دین کی خاطر. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, اتنی قربانیاں دے رہے ہیں. اور ان ماں باپ کو بھی لاکھوں سلام کہ جو اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں رائے خدا میں کہ جاؤ. بڑی بات ہے, سب کو ہمت کرنی چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. زندگی میں کم از کم ایک بار تو 12 ماہ کا سفر ہر دعوت اسلامی والے کو کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, مرحبا, اللہ سب کو استقامت دے اور یہ قربانی قبول بھی ہو. 12 ماہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل یہ گھر کا منہ نہیں دیکھے گا. ہمارے یہاں مطلب ماہانہ 4 ان کو چھٹیاں دی جاتی ہیں کہ چاہے تو اگر قریب ہے تو بھلے ہفتے میں 1 دن چلا جائے, یا پھر یہ کہ مہینے میں 4 دن گھر رہ آئے, 3 مہینے میں چھٹی کرنا چاہے تو 12 دن رہ کر آ جائے. تو اس طرح موقع ہے, مطلب موقع دیتے ہیں گھر جانے کا. پھر کبھی ایمرجنسی ہو جاتی تو اس میں بھی گھر میں جانے کی صورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بالکل ماں باپ سے چھوڑا لیا اور ختم. تو لوگ دنیا کمانے کے لیے 2 سال کے لیے جاتے ہیں یار, 5 سال کے لیے جاتے ہیں, لاپتہ ہو جاتے ہیں. مجھے تو کتنی بار دعاؤں کے پیغام آتے ہیں, لیٹر وغیرہ, کئی بار میں نے دیکھے کہ ہمارا بیٹا گیا تو ہمارا بھائی گیا تو والد صاحب گئے, وہ اطلاع نہیں ہے. اتنے سال ہو گئے, کس حال میں زندہ ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں, فلاں ملک گئے تھے. یوں پیسے کمانے کے لیے وہ آنا جانا لگا رہتا ہے, اور زیادہ ہی آنا جانا ہے. رائے خدا میں ٹائم دینے میں مطلب جس طرح مطلب ہے کہ ترکیب ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ رائے خدا میں بھی وقت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عطا ہے حبیب خدا دعوت اسلامی, ہے فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. جی ناظرین, ہم حاضر ہیں اس وقت کراچی سے ایک بہت دور علاقے میں. ٹکو باران کا علاقہ ہے, بہت قریب رہ گیا یہ ٹکو باران علاقہ. ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بے انتہا غربت ہے, لوگ بہت زیادہ آزمائش میں ہیں, پریشانی میں ہیں. الحمدللہ
FGRF की जानिब से उन तमाम लोगों के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 514 राशन हमने यहाँ पहुँचा दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए बहुत सारे गर्म कपड़े वगैरह यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साथ साथ हमारी मेडिकल वैन भी जो है वो चल रही है और वहाँ लोगों को मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह ये प्रॉब्लम लोगों की हम तक पहुँची है अल्हम्दुलिल्लाह FGRF की पूरी टीम इस वक्त कराची से सफ़र करती हुई बलूचिस्तान के इलाके से होती हुई सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है टिक्को बारान, इस दूर दराज के इलाके में हमने सफ़र किया और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अब वहाँ जाकर हम इंशाअल्लाह मेडिकल कैंप लगाएंगे, लोगों को मुफ्त दवाएं फराहम करेंगे, उनका मुफ्त चेकअप होगा, साथ ही साथ उनमें राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हबीबे खुदा दावत इस्लामी है फैज़ाने गौसो रज़ा दावत इस्लामी। यूँ FGRF अपने दुखी भाइयों की खिदमत कर रही है। ये सब कुछ आपके ताउन से मुमकिन है, तो आप भी आगे बढ़िए, FGRF का साथ दीजिए। खुसूसन माह रमज़ान में गरीबों के घर, अपने भाइयों के घर राशन पहुँचाने का इंतज़ाम कीजिए। हबीबे खुदा दावत इस्लामी है फैज़ाने गौसो रज़ा दावत इस्लामी। या सईदी FGRF के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में सफ़र होता है। स्पेशल बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में हमने देखा है कि लोग बेचारे बड़े खस्ता हाल होते हैं, उनके लिबास भी बड़े खस्ता होते हैं, मकानात भी बहुत खस्ता होते हैं, कच्ची मिट्टी के घर होते हैं या बाद औक़ात तो वो खैमों में रह रहे होते हैं, लेकिन घरों के पास जानवर काफ़ी होते हैं। कई लोगों के जानवरों के रेवड़ भी होते हैं, 50-50 बकरियां होती हैं, बहुत सारी गायें इनकी होती हैं और ये इसको जनाब सुबह से लेकर शाम तक इनको लेकर जाते हैं, ये जानवर चरते हैं, शाम को वापस लेकर आते हैं। तो क्या ये लोग जो इतने सारे बकरियां, ये इतने सारे जानवर रखते हैं, तो इस पर भी कोई ज़कात होती है? चराई के जानवर चराई के लिए हों उन पर ज़कात तो होती है और इसकी शराइत है। इन हर किस्म के जानवर की ज़कात नहीं देंगे, तो उसमें तफसील ये कि जो जानवर तिजारत यानी बिजनेस की गरज से ख़रीदे गए हैं वो माल तिजारत हैं और इनकी ज़कात इनकी कीमत के हिसाब से दी जाएगी। जो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चर कर गुजारा करते हों और चराने से मकसूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना और फरबे करना है, मोटा तगड़ा करना है, ये साइमा कहलाते हैं, इनकी ज़कात देनी होगी। जो जानवर अगरचे जंगल में चरते हों लेकिन इससे मकसूद बोझ लादना या हल वगैरह के काम में लाना या सवारी में इस्तेमाल करना या उनका गोश्त खाना हो, तो ये जानवर साइमा नहीं है, इनकी ज़कात देना वाजिब नहीं। जिन जानवरों को घर पर चारा खिलाते हों उनकी भी ज़कात वाजिब नहीं। फैज़ान ज़कात एक जो दारुल इफ्ता की है उसके 104 सफ़ात से शुरू होता है जानवरों की ज़कात। इसमें तफसील है काफ़ी, तो उसको देखना होगा। जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है उनके लिए फ़र्ज़ है कि इसके मसाइल इसको समझ पड़े। एकदम से बताया नहीं जा सकता कि इतने दे दो, काहे के लिए रखे हैं, तिजारत के लिए रखे हैं, काहे के लिए रखे हैं, ये देखना पड़ेगा। खाली घर के लिए पाले हैं तो उस पर ज़कात नहीं होती। ये फैज़ान ज़कात ये अपने मकतबतुल मदीना से हासिल की जा सकती है और दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी इसको आप डाउनलोड करके हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे कि अभी देखा गया कि दूर दराज इलाक़ों तक पहुँचकर माशाअल्लाह इस्लामी भाई राशन तकसीम कर रहे हैं और ये अल्लाह पाक की उतुर करो रहमत है कि दावत इस्लामी की तरफ ये रुख है और हज़ारों की तादाद में राशन तकसीम करने के लिए भी दावत इस्लामी की तरफ रुख किया जाता है और एतमाद किया जाता है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे होते हैं और अल्लाह की रहमत से बट भी रहे होते हैं। तो आप ये देने वालों को भी दुआ से नवाज दीजिएगा। हाँ नहीं, वाकई ये FGRF को हालांकि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ लेकिन एकदम इसको पर लग गए जी, और ये उड़कर फ़लस्तीन भी तो पहुंच गई ना। जी बिल्कुल, हम जॉर्डन तक गए और कोई NGO को मेरे ख्याल इजाज़त नहीं मिली।
یہ ماشاءاللہ یہ جو ہمیں جو راستے ملے نا حضور، یہ دعوت اسلامی کے سمجھے کہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، مقبولیت. وہ جارڈن کے جو آئے تھے نا یہاں پر ایک صاحب، ان سے بات ہوئی اور پھر ہمارے اسلام جارڈن پہنچے اور پھر وہاں سے ان کو بھی مزید راستہ ملا. اب اللہ کی رحمت سے کوشش کی جا رہی ہے، اب دعا کیجیے گا. ہم مصر سے کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آسان غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کا سب سے آسان جو روٹ ہے نا وہ مصر ہے. اگر مصر کے ساتھ جیسے ہماری یہ مجلس FGRF کے اسلام بھائی مصروف ہیں، اللہ پاک نے چاہ وہ راستہ مل گیا تو ان کی اور بھی اللہ نے چاہ تو مدد ہوگی. کیونکہ اب ان کو راشن کی کم، کپڑوں اس کی رہائش بنانے کی اور میڈیکل، یہ اب ان کو زیادہ، کیونکہ یہ بھی ہمارے اسلام بھائی ورکنگ کر کر آ جاتے ہیں کہ اب ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. تو یہ پھر ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو غربت اور جو پریشانیاں ہیں تو یہ بھی دینے والے عاشقان رسول دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ FGRF کے اسلام بھائی یہ بانٹنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ کے رحمت سے بڑی بات ہے. وہاں عارضی کلینک قائم کر دیتے ہیں، گاڑیاں اور دوائیں یار غذاؤں سے زیادہ مہنگی ہیں، بہت مہنگی ہو گئی بیچارے. مطلب یہ غریب لوگ واقعی وہاں اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ کما سکیں زیادہ. جی بڑی مشکل سے بیچاروں کا پیٹ بھرتا ہوگا، اور ان کی غذائیں بھی ایسی ہوتی کہ ہم جیسوں کے گلے سے نیچے بھی نہ اترے. بیچارے کیا کریں، غربت کی وجہ سے یہ گزارے کر رہے ہوتے ہیں. بیمار وہاں بھی ہوتے ہیں، ذرا بیماریاں کہاں نہیں ہیں. تو یہ کہ علاج، گھر کی تکلیف کسی، اب وہ خیموں میں جو رہتے ہوں تو بارشوں میں وہ طوفانی ہوائیں جب چلتی ہوں گی بیچاروں کا کیا ہوتا ہو، خیمے اڑ جاتے ہوں گے. افریقہ میں ہم جگہ گئے جہاں اتنے سارے مسلمان بھی ہوئے تھے، خبر بھی چلی تھی. جب میں وہاں پہنچا تو پھر وہاں جا کر حضور یہ بات پتہ چلی کہ اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے نا، یعنی سنڈے کو آپ اعلان کریں اتوار کو کہ نیکسٹ سنڈے ہم آپ کو چاول کھلائیں گے ایک ٹائم دوپہر کے، اللہ اللہ، یہ پورا ہفتہ عید منائیں گے، یوں سمجھیے آپ. اتنے خوش ہوں گے. نیکسٹ ویک وی ول ایٹ رائس، ہم رائس کھائیں گے اگلے ہفتے. ایک ہفتے پہلے ان کو خوشی، یہ آ جائیں گے. اور پھر آپ ان میں سے پھر آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں میں پھر وہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں، اور آپ دعوت دو تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو مطلب اتنی غربت ہے دنیا بھر میں، اتنی غربت ہے دنیا بھر میں. اور ماشاءاللہ ہمارے یہ میرے خیال شاید اگر میں مبالغہ نہ ہو تو 25,000 سے زیادہ یا 30,000 کے آس پاس کم و بیش غیر مسلم دعوت اسلامی کے مبلغین کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں. الحمدللہ، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہم تو ویسے روتے ہیں یار، غربت کا رونا. اور روز تو چاول، آج بھی تو چاول تھے. معتکفین کو آج پلاؤ کھلایا تھا بھائی، چکن پلاؤ. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ یہ بیچارے وہاں لوگ ترستے چاول کھانے کے لیے، اتنے خوش ہوتے چاول کے نام پر آ جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور کچھ اللہ کا ایسا ہوتا ہے جب وہ بن ٹائپ کی ڈبل روٹی ہوتی ہے، بریڈ ٹائپ ہوتا ہے، بن ٹائپ کا ہوتا ہے وہ. حضور یہ سمجھے کہ دیوانے ہوتے ہیں اس کے. اچھا، یعنی ان کو اس طرح کے کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں آتی اور نہیں ہے ان کے پاس. اور غربت میں دیکھ کر آئے ہیں حضور. ہم نے تو یہاں کیا غربت، ہم اب کیسے شاید اپنے ملک میں بھی ایسی غربتیں نہیں ہوتی ہوں گی جیسی غربتیں بعض افریقہ کے علاقوں کے اندر ہیں. اور ہمارے مبلغین اللہ ان کو سلامت رکھے، قافلوں کے ذریعے نیکی کی دعوت کے ذریعے قافلے بنا بنا کر ان علاقوں میں جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور الحمدللہ ایک تعداد مسلمان ہو جاتی ہے. اور مسلمان بھی جو قریب آتے ہیں ان کی بھی اصلاح. بالکل، وہ الگ ٹاپک ہے، وہ ہمارا اپنا شعبہ ہے حضور دعوت اسلامی کا، ویلکم ٹو اسلام. اس میں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی تربیت کے سلسلے کیسے لے کر چلنے ہوتے ہیں وہ ایک الگ سلسلہ. مسجدیں الگ بنتی ہیں وہاں، جامعات المدینہ کی ضرورت ہوئی ہے اور اسباب ہوئے تو جامعات المدینہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میں نے اللہ اس کو سلامت رکھے. زندہ باد یہ ویسے ہی زندہ باد، یہ دعا ہے. زندہ زندہ سلامت رہے دعوت اسلامی. تو ماشاءاللہ یہ کہ FGRF بھی زندہ باد ہے، دعوت اسلامی ہی ہے. اور اس کی جو اس کو پر لگے وہ بھی دعوت اسلامی ایک سبب ہے اس کا. اللہ نے برکت دی کہ اس کو پر لگے، ورنہ یہ NGOs تو بہت ہیں. تو اللہ نے اس کو بہت جلدی یعنی کہ ترقی عطا فرمائی، سبب بنا دیا. دعوت اسلامی نے ایک شعبہ کھول لیا.
تو اللہ پاک ان کو بھی برکتیں دے جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, جو اپنا مالی تعاون کرتے ہیں نا, کیونکہ مالی تعاون ہے نا یہ سمجھے ریڑھ کی ہڈی ہے. مال جو ہے, مالیات, یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ کیا کریں گے. جو اپنے دل کھول کر دیتے ہیں اور دیں گے, دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ان کا کبھی بھی مطلب ہے کہ ہاتھ نیچا نہ ہو, اللہ کرے ہمیشہ ہاتھ اوپر رہے, ان کی تجوری بھری رہے, جیبیں بھری رہیں, اور ان کے گھر بھرے رہیں, یہ خود ہرے بھرے رہیں, اور اللہ کی راہ میں لٹاتے رہیں. تو انشاءاللہ اور بڑھیں گے, اور برکتیں ملیں گی, اور غریبوں کی دعائیں ملیں گی ان کو. تو اپنے خزانے کے منہ بند نہیں کرنا. وہ قارون کا خزانہ جو تھا اس کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا, یہ آپ کو یاد دلا دوں. اس خزانے کو بند نہیں کرنا. حقوق واجبات تو ادا کرنے ہی کرنے تو فرض ہیں, اس کے علاوہ بھی وہ خیر خیرات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. برکتیں ہی برکتیں, برکتیں برکتیں ملیں گے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی اولاد نے بھی اگر یہ انداز دیکھا ہوگا نا آپ کا, تو وہ بھی رائے خدا میں خرچ کرتے رہیں گے. ورنہ یہ آپ جو مال چھوڑیں گے, اب یہ اس کا جو بھی کریں پھر آپ کے نصیب. اس میں اگر یہ بات ابھی آپ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا نا, اگر اس کو ایک مدنی گلدستے کے طور پر اگر آپ بیان کر دیں نا, کہ کچھ ایسے بھی ملتے ہیں والد کہ جو دے تو رہے ہیں, ان کی اولاد کو نہیں پتہ کہ ہمارے والد صاحب کس کو دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں. ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر یہ جو دے رہے ہیں رائے خدا میں, ویسے بھی سخاوت کی تعلیم دینی ہے اپنی اولاد کو, تو یہ جو دے رہے ہیں زکوٰۃ یا جس طرح دے رہے ہیں, اگر یہ اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر ان کے ذریعے دلوائیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہم یہ دے رہے ہیں, بیٹا تم نے بھی کنٹینیو کرنا ہے, دیکھو ان لوگوں کو اس طرح کا خدمت کرنی ہے, تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والد صاحب کن کن کو دے رہے تھے, تاکہ وہ بھی محروم نہ ہو اور اولاد بھی اس سعادت سے محروم نہ ہو. یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ اس نیت سے اولاد کو بتاتا رہے کہ میں یوں کرتا ہوں, یہ دیتا ہوں, اور فلاں کو تو منتھلی دے رہا ہوں میں. تو بعد میں اولاد بھی اللہ کرے اس کو جاری رکھے, بلکہ اس کو نصیحت بھی کرے کہ بیٹا یہ کام تم کو بھی کرنا ہے, دنیا اور آخرت کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہونا چاہیے, ورنہ واقعی یعنی کہ جو دکھیارے ہوں گے ان کو پھر اولاد کیا دے گی بعد میں, وہ تو رل جائیں گے. اگر انہی کے سبب یہ کھڑے تھے تو ان کو کھڑا ہی رکھنا ہے. وہ سخاوت کی تربیت بھی ہو, ورنہ تو والد صاحب اگر پتہ بھی ہو جائے نا اولاد کو, اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل میں سخاوت نہیں ہے, تو پھر وہ باپ والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد وہ پھر منہ بھی چڑھائے گا. ٹھیک ہے بھائی والد صاحب دیتے تو ضروری ہم بھی دیں گے, بے عزتی الگ کریں گے, رسوا الگ کریں گے, ان کو ڈیگریڈ الگ کریں گے. اب ہمارے والد صاحب تو نادان تھے, ان کو کیا پتا کہ تم لوگ کیا ہو کیا نہیں ہو. تو اس طرح کی پھر ایک بدتمیزی والا انداز بھی پتہ نہیں کس کس میں آ جائے. تو والد صاحب تربیت دیتے ہوئے دنیا سے جائیں گے نا, سخاوت کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, تو انشاءاللہ قبر میں وہ بھی اس کا اللہ پاک نے چاہ تو فائدہ پائیں گے. حضرت بہار شریف میں لکھا بھی ہے کہ حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اولاد کو سخاوت و کرم کی تربیت تعلیم دینا یہ واجب ہے. تو چھوٹے بچے جو تو ان کو بھی مطلب ان کے ذریعے جیسے ان کی اپنی ذاتی مال تو دے نہیں سکتے نابالغ, تو ان کے ذریعے جیسے فقیر کو دے دیا, کسی کو تحفہ, تو بچہ بھی کھنچتا ہے ویسے, یہ اتنی بڑی چیز کیوں دوں, تو اس کو یوں دینے والے دینے کی عادت دیا 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 اس کو دیا, تو اس کی عادت پڑے سخاوت کی, دینا ہوتا ہے, سنبھال کے رکھنا نہیں ہوتا ہے ہر چیز کو. حضور وہ مفتی صاحب بھی ہیں, حافظ صاحب بھی ہیں, تو وہ ہے نا شیطان تمہیں تنگ دستی اور غربت کی کا ڈر دلاتا ہے, اور اللہ پاک تمہیں یہ مطلب ہے کہ اس میں برکت ہوگی. اس کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا کہ شیطان تمہیں بتاتا ہے کہ تم تندرست ہو جاؤ گے, اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں برکت ملے گی, تو تم شیطان کی مانو گے کہ اللہ کی مانو گے؟ کیا بات ہے. آیت کریمہ ہے نا مفتی صاحب, سورہ بقرہ کی اس مفہوم آیت ہے. آیت ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یعنی شیطان تمہیں ڈر دلاتا ہے فقر کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اور اللہ پاک تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا جو اس کی اپنی طرف سے ہوگی اور اپنے فضل کا, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد فرحان حسین اتاری ہے. سوال ہے کہ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، اپنی مال کی جو زکوٰۃ نکال دی ہم نے ہے، تو وہ کس کو دینا واجب ہے اور کن اشخاص کو دینا واجب ہے، جو ہم ان کو دے کے ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم نے ان کو صحیح جگہ صحیح ہمارے مصارف پہ جا کے زکوٰۃ لگ گئی. میرا نام عبدالباسط ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں بیکاریوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ وہ اصل تربیتی اجتماع آپ لوگ کرتے ہیں نا، جی تفصیل اس میں بیان ہوتی ہے. یہ تو پورا کورس انہوں نے ملا والا سوال، ایک کورس کا سوال تھا پورا، کہ اس کے اوپر تو 1.5-2 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے. کون کون سے شخص ہیں؟ اب بنیادی جو سوال دوسرے سوال کو اور ان کے پہلے والے سوال کو بنا کر جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک تو ہوتا ہے کہ کس کو لگتی ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور یعنی کس کو ہم دیں یہ، اور دوسرا زکوٰۃ کا مقصد جو ہوتا ہے دینے سے وہ بھی بتا دیں. یعنی مثال کے طور پہ جس کو دینا ہے زکوٰۃ تو اسے لگ جائے گی، لیکن اس کو زکوٰۃ دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ ارشاد فرما دیجیے. اس میں ایسا ہے کہ زکوٰۃ کا اول تو یہ مستحق ہو، حقدار ہو. اب حقدار کون، پھر اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر جس کو دے رہا اس کا اتنا مال نہیں ہے کہ جس پر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، تو پھر اس کے بعد مزید یہ کہ اس طرح کی چیزیں بھی نہ ہوں جو حاجت سے ضرورت سے زائد ہوں، کہ وہ سب مل کر بھی اگر نصاب کی قدر رقم بن جائے گی تب بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے. اچھا، اس کو وہ سوال بھی نہیں کر سکتا جو مطلب فقیر ہے لیکن مسکین نہیں ہے، جس کے پاس نصاب کی قدر رقم نہیں ہے، تو وہ بھی، اور مگر ایک دن کا کھانا موجود ہے، کپڑے پہننے کے لیے موجود ہیں، تو وہ بھی سوال نہیں کر سکتا. تو یوں اس طرح کی تفصیلات ہیں. پھر ان کے لیے بھی یہ کب سوال کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے، اس طرح کی کافی ڈیٹیل بھی ہے اس کی. تو یوں مطلب یہ کہ آپ غور کر رہے ہیں. اسی طرح فقیر کو دینے میں بھی آپ غور کریں کہ یہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں. غیر مسلم بھی دھاڑے کے دھاڑے رمضانوں میں نکلتے ہیں، اور ہم جب ساؤتھ افریقہ میں گئے تھے نا تو وہاں بھی عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ مطلب وہ یہاں غیر مسلم دھڑلے سے آتے ہیں اور مالدار لوگ خوب وہ اناج کپڑے اور بھر بھر کے مطلب بنڈل رکھتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں. 2 باتیں ان کو آتی ہوتی ہے غیر مسلموں کو، سلام کریں گے السلام علیکم، اور دے دیا تو جزاک اللہ کہنا آتا ہوتا ہے اس کو، اور کچھ نہیں آتا، جزاک اللہ کے کہ چلے ہوتے ہیں غیر مسلم ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہاں بھی خود میں نے نوٹ کیا کہ یہاں غیر مسلم ان دنوں یہ بازاروں میں گلیوں میں دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، سمجھے. تو یہ مطلب اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، یہ دھاڑے کے دھاڑے دکانوں پر پھر رہے ہوتے ہیں. دکاندار بھی ریزگاری رکھتے ہیں کہ کچھ نہ اس کو دو اور نہیں جلدی ٹلیں گے نہیں، تو سب مکس ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط ہے جس کو ہم دے رہے ہیں. اور غیر سید غیر ہاشمی کو دی یعنی سید کو دی تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح مطلب یہ کہ یہی ہے نا غیر ہاشمی، جی غیر ہاشمی، ٹھیک ہے، صحیح فرمایا، حقدار ہو. ویسے تو اب حقدار کی تفصیل تو بہت طویل ہو جائے گی. اب یہ ارشاد فرما دیں جیسے انہوں نے بیکاریوں کا کہا نا، اس پہ تھوڑا سا اور آپ اگر اصل میں دوسرے جو سائل تھے ہاں بیکاری والا تو پروفیشنل ہوتے ہیں. ان دنوں یہ سب کو پریشانی انہی دنوں لاگو ہوتی ہے، غربت ٹوٹ پڑتی ہے ان پر. یہ ایکسرے لے آتے ہیں ادھر ادھر پھینکے ہوئے اسپتالوں کے، اٹھا لیتے ہوں گے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطاب فرما رہے ہوتے ہیں. یہ میں مبالغہ اگر کھڑے ہوتے ہیں اور روئیں گے اور تب، اور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ میں یہ بیماری وہ بیماری. تو یہ سارے رمضان میں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں یار اتنے مریض؟ تو لوگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر ہی بول رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کا، مدرسے کے لیے سوال ہو سکتا ہے، ادارے کے لیے سوال ہو سکتا ہے، رفاہی کاموں کے لیے سوال کرتے ہیں جیسے، تو ان کی. اور یہ عام بھکاری جو اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کرے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں.
یہاں تک کہ مسجد کے سوال کرنے والے کو 1 روپیہ بھی دیا تو بارشت میں لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ 70 روپے باہر، وہ 1 پیسہ مثال دیے تو 70 10 روپے دیے تو 700 روپے باہر نکل کر خیرات کرے اس کے کفارے میں. اس کو مسجد میں اس نے مانگا، اس کو دے دیا، کائے کو دیا؟ تو مسجد کے سوال کرنے والوں کو دینا ہی نہیں ہے. مسجدیں یہ سوال کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے مسجدیں. تو جب بھی مسجد میں کوئی مانگے نا تو اس کو دینا ہی نہیں ہے. میں نے امامت کی ہے، مجھے پتا نا، اس کو تنگ کرتے تھے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے. میں کیا ان کا اعلان کروں یار، میں جانتا ہی نہیں ہوتا. اور مجھے یہ تو پتہ تو تھا تقریباً کہ ہوتے پروفیشنل ہے، پیشہ ور بھکاری، لیکن ہر فرد کو ظاہر نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن یہ ایکٹنگ اور ان کے اسٹائل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مطمئن ہوتا نہیں ہے. امام صاحبان کو بھی چاہیے کہ ایک دم آنکھیں بند کر کے سب کے لیے سوالات اعلان نہ کیا کرے. یہ کرتے بھی نہیں ہوں گے سب کے لیے، امام یوں تو سمجھدار ہوتا ہے امام. تو ان بھکاریوں کو، پیشاور بھکاریوں کو تو بہت، اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دیا کہ تنگ بہت کرتے ہوں گے نا، تنگ کرے گا اور بددعائیں دے گا اور شور مچائے گا، تو اس کو ٹالنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے جو دیا، یہ خیرات نہیں ہے، یہ رشوت ہے. رشوت دینا کسی کے شر سے بچنے کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے، لینے والے کے حق میں حرام ہے. ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، جو داڑے کے داڑے گھوم رہے ہوتے ہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، کسی سید صاحب کو دیتا ہے دینے کے لیے کہ وہ کسی کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، کوئی اس میں وہ شرط نہیں لگاتا، ان کو دیتا ہے کہ آپ میری طرف، یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ جو ہے نا یہ ادا کر دیجئے گا آگے کسی کو بھی دے کے. تو وہ سید صاحب جو ہیں وہ زکوٰۃ، اور ان کی بیوی غیر سید ہوتی ہیں اور وہ حقدار ہوتی ہیں زکوٰۃ کی، تو اگر وہ اپنی بیگم کو وہ زکوٰۃ دے دیں تو وہ زکوٰۃ جس نے دی ہے تو وہ ان کی زکوٰۃ ایسے ادا ہو جائے گی؟ غیر سید زوجہ کو دیا تو زکوٰۃ تو ہو جائے گی. چونکہ یہ وکیل ہیں اور اختیار بھی دے دیا ہے تو اس لیے دے سکتے ہیں. جی، وہ وکیل ہے جس کو سید صاحب کو آپ نے، جس نے بھی کیا، یعنی کہ ایک نمائندہ بنا ہے، اس کے لیے ذاتی طور پر اس کو تو زکوٰۃ دی نہیں ہے نا کہ زکوٰۃ آگے بڑھا دو حقدار کو. تو وہ مت، اس نے حقدار کو آگے بڑھا دیا، بھلے اس کی زوجہ ہے. آپ نے بیٹے کو، بیٹی کو نہیں دے سکتا، جبکہ وہ ظاہر اسی عورت سے اگر نہیں، اصل میں بیٹے بیٹی کو اس لیے نہیں دے سکے گا کہ یہ سید ہیں. جی ہاں، ورنہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو دی ہے اور کہا ہے کہ جس کو چاہے دے دیں، تو پھر وہ اپنے بیٹے بیٹی کو بھی دے سکتا ہے. زکوٰۃ کی جگہ ان کو نہیں دے سکتا، سید نہیں دے سکتا اپنے بیٹے بیٹی کو، کہ سید کے بیٹے بیٹی، بھلے وہ ماں غیر سید ہے، باپ سے نسل چلتی ہے تو وہ سید سیدہ کہلائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال تھا کہ بعض اوقات لوگ زکوٰۃ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کہ کہہ کے دینا کیسا؟ ضروری نہیں ہے، اگر کہہ دیا تب بھی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا زکوٰۃ لینے میں جھجکتے ہیں، اس لیے اس کو گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. اپنی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک۔ وأتوب إليك سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدک وبحمدك لا الہ الا انت لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک۔ وأتوب إليك صلو علی الحبیب صلى الله عليه وسلم. رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، رمضان سے قرار ہے۔ پابندی نمازوں کی ہر آن تو کرنا اور پڑھ پڑھ کے سنا قرآن، رمضان مبارک ہے، پڑھ پڑھ کے سنا قرآن، رمضان مبارک ہے، اللہ کا تیرا احسان، رمضان مبارک ہے، اللہ کا تیرا احسان، رمضان مبارک ہے۔ ہم لاکھ خطاؤں میں مصروف رہے لیکن اب بخش دے اے رحمان، رمضان مبارک ہے، اب بخش دے اے رحمان، رمضان مبارک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کی قبروں کو بھی چمکا دے، جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے گھروں کو چمکایا، ان کی قبریں روشن ہو جائیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے سے نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا کبھی بھی توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بے شک اللہ پاک کرم فرمائے۔ اللہم سلمنی سلمنی من رمضان من رمضان وسلم وسلم رمضان لی رمضان علی وسلمہ منی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ 13 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام۔ سوال نمبر 1، جمعہ کے دن ایک نیکی پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب 70 نیکیوں کے برابر۔
سوال نمبر 2، حدیث کی مشہور کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے ان کی تعداد بتائیے. جواب 6. سوال نمبر 3، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک نکاح کس مہینے میں ہوا؟ جواب شوال میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: جمیل احمد میرپور خاص، مجیب الرحمن اتاری نواب شاہ سندھ، بنت شاہد اتاریہ کراچی، بنت محمد امین اتاریہ پاک پتن، محمد احسن اتاری اسلام آباد، ام عویش اتاریہ حیدرآباد، ام جیلانی اتاری اکاڑا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد امین اتاریہ پاک پتن. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں انہی سے 3 سوالات تیار کیے جاتے ہیں. اگر آپ ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو مدنی نمبر بتائے جائیں گے ان پر آپ بھیج دیجیے. اگر آپ کو ان کے درست جوابات نہیں معلوم تو مدنی چینل لائیو کے نام سے یوٹیوب اور فیس بک پر اکاؤنٹس ہیں، وہاں پر بھی یہ مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، تو یہاں مدنی مذاکرہ دیکھ کر ان کے درست جوابات حاصل کر سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، نفس امارہ کا مطلب بتائیے. سوال نمبر 2، روزہ دار کو پانی پلانے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن کہاں سے پلائے گا جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی؟ سوال نمبر 3، اگر کسی نے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنے والے کو 1 روپیہ دیا تو باہر نکل کر کفارے کے طور پر کتنے پیسے خیرات کرنے چاہیے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ خیریت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. سیلفی چاہیے. سیلفی چاہیے؟ چلیں بھائی سیلفی لے لیں. اور آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. ایک سوال اور کرنا. اچھا جی فرمائیے. یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں موبائل فون سے جان کیسے جڑا سکتے؟ ہاں، موبائل فون نے واقعی ایسا لگتا ہے کئیوں کی جان جکڑ لی ہے. مشکل ہے موبائل فون سے اپنے آپ کو بالکل دور کرنا. تو ایک کام کرتے ہیں نا، موبائل یوز بھی کریں اور نیکیاں بھی ملیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ایک بڑی کمال کی اپلیکیشن آئی ہے، اسلام فار ایور. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس اپلیکیشن میں روز کے 1-2 گھنٹے بتا لیں. اس میں بیانات بھی ہیں، اس میں نعتیں بھی ہیں، اس میں پروگرامز بھی ہیں مدنی چینل کے، پھر مدنی مذاکرہ بھی ہے، لائیو مدنی چینل بھی آتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی بہت سارے پروگرامز ہیں، کارٹونز وغیرہ بھی ہیں. تو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، اور ٹائم بھی گزر جائے گا اور ثواب بھی ملے گا. تو اسلام فار ایور ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں نے اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملے گی. تو یہ اپلیکیشن ہے اسلام فار ایور. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. آتے رہیں دعوت اسلامی کے مرکز میں. السلام علیکم. اچھا ایک کام کریں، موبائل جیب میں رکھیں. ایک اور چیز بتانی، واقعی موبائل نے جکڑا ہوا ہے کہ جب بھی ملاقات کریں نا تو دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی. جی آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ خیریت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ٹھیک ہے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے سمر سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ہر گھڑی مسرت و رحمت کی ہے گھڑی، ہر گھر گھڑی مسرت و رحمت کی ہے گھڑی. کیسا عجب وقار ہے، کیسا عجب وقار ہے، کیسا عجب وقار ہے، رمضان سے قرار 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 ہے. فانی کی حسرتیں سبھی اب پوری ہو گئی، فانی کی حسرتیں سبھی اب پوری ہو گئی. جذبوں میں انکسار ہے، جذبوں میں انکسار ہے، جذبوں میں انکسار ہے، رمضان سے قرار 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 ہے. ہر لحظہ
لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، ہر لحظہ پر بہار ہے، رمضان سے قرار ہے۔ مدری چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کی ایک بہترین کتاب جس میں آپ جان سکیں گے ماہ رمضان میں اپنے شب و روز کس طرح سے گزاریں اور مزید کیا کیا اس میں پڑھ سکیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ اہم کام سے پہلے ہوتی ہے پلاننگ، سفر سے پہلے بنتا ہے شیڈیول۔ رمضان شریف بھی ایک اسپرچول جرنی ہے اور اس جرنی کا پارٹ ہے اعتکاف۔ اس اعتکاف کو پلان اور ڈیزائن کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے آپ کے لیے کتابی شکل میں خوبصورت تحفہ، رمضان کے صبح و شام گزارنے کا طریقہ۔ ابھی حاصل کیجیے اور اپنا اعتکاف یادگار بنائیے۔ گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ دن بھر کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کام ہمارا بہت سخت ہے، تو جس کی وجہ سے ہم نہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا کام سخت ہونے کی وجہ سے یا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی نہیں، کام جو ہے وہ سخت ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کام میں کمی کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اب یہ ہے کہ رمضان میں بھی اگر وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تو اب روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہوگا، تو لہٰذا وہ کیا کرے گا، وہ 8 گھنٹے نہیں بلکہ 5 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا اور روزہ رکھے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے احمد راشد سوال کر رہے ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج یا عمرے میں احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کیا جاتا ہے، اگر کسی کے سر پر بال ہی نہ ہوں تو وہ باہر ہونے کے لیے کیا کرے؟ اب پھر بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پھیرا جائے گا اس کے سر پہ، چاہے خود پھیر لے یا کوئی اور پھیر دے۔ محمد زبیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بیرون ممالک رہتا ہو تو پاکستان میں سے کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی طرف سے وہ کہاں کی کرنسی کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ جہاں موجود ہے وہیں کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا، تو وہاں جو اس وقت یہی ہے نا، وہاں جو اس وقت یوں سمجھے کہ مثال کے طور پہ یہاں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کم سے کم صدقہ فطر 240 ہے، اور وہاں اگر وہ موجود ہے اور وہاں کم سے کم صدقہ فطر سمجھے کہ 2040 روپے، تو وہ کم سے کم صدقہ فطر جو ہے نا وہ 2040 روپے کے حساب سے دے گا۔ ایس ایم ایس کے ذریعے عمران زاہد ہیں، جڑا والا سے ان کا تعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت سحری کی دعا پڑھنا بھول گیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اب دعا پڑھنا جو ہے نا یہ مستحبات میں سے، سنتوں میں سے زیادہ زیادہ اس کا درجہ مستحب ہے، تو اب اگر یا تو یہ سنت مستحبہ ہوگی، اب اگر یہ کہ اگر کوئی دعا پڑھنا بھول گیا تب بھی روزہ اس کا ہو جائے گا۔ ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے کتنا اسلام سیکھنا ضروری ہے، اس میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں ہر شخص کا جو ہے وہ نماز سے تو تعلق ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا نماز سے تعلق ہے، تو اب چونکہ ہر ایک پہ فرض ہے تو اب نماز کے مسائل جاننا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اب شادی کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، چلیں یہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ چاولوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے اور ایک شخص ہے وہ کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کپڑوں کی تجارت چاہتا ہے۔ اب جو چاولوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا اناج کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اناج کے حوالے سے مسائل سیکھے۔ اب اس کے لیے کپڑے کے مسائل سیکھنا، سونے چاندی کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ کپڑوں کی تجارت چاہتا ہے، کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے وہ اناج کے مسائل وہ نہیں سیکھے گا، اب جو ہے وہ کپڑوں کے مسائل وہ سیکھے گا۔ اسی طرح جو گولڈ کا کام کرتا ہے، جو چاندی کا کام کرتا ہے، تو وہ انہی کے مسائل سیکھیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ جو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ ملازم کسی کا رہنا چاہتا ہے، یعنی کسی جگہ نوکری کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے نا یہ وہاں کے احکام سیکھے گا، جاب کے احکام سیکھے گا۔ ایک شخص ہے وہ کسی کو جاب پہ رکھنا چاہتا ہے، تو اب وہ اس حوالے سے مسائل اس پہ سیکھنا لازم ہو گئے کہ میں جاب پہ اس کو کس طرح رکھوں، کیا سیلری یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے میں سے کام لے سکتا ہوں، یہ سارا اس کو سیکھنا ضروری ہے۔
یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے، جو جس فیلڈ سے وابستہ ہے اس فیلڈ کے مسائل اس کو سیکھنا ضروری ہے. اب مزید یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا خریدنے کا جو نا وہ تعلق رہتا ہے. روٹی خریدنی ہے، جو لوگ چائے پیتے ہیں تو ان کو چائے خریدنی ہے. اچھا جو لوگ بعض لوگ ہیں جو راشن وغیرہ بھی خریدتے ہیں اپنے گھروں کا. تو اب کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا خریدنے کے مسائل، تو یہ سب کو سیکھنے چاہیے. وہی کہ چونکہ اس کا تعلق ہر شخص سے پڑتا ہے نا، اب یہ اس کو سیکھنا پڑے گا. وعلی ھذا القیاس. اب اس طرح یہ ہے کہ وہ حج کا جو ہے وہ حج فرض ہو گیا تو اب یہ حج کے مسائل سیکھے گا. اب یہ بالغ ہوا ہے تو نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی. اب یہ ہے کہ رمضان آنے لگا ہے، اب جو کہ رمضان کے روزے اس پر اب فرض ہوں گے. ابھی فرض نہیں ہوئے، اب فرض ہوں گے جب رمضان آئے گا. تو اب یہ روزوں کے مسائل اب اس پر سیکھنا فرض ہو جائیں گے. اچھا اب اس کو اتنا، ہر ایک کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہے یا کتنی مالیت پر فرض ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. اب کیا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اب زکوٰۃ میں کس کو دوں، کس طرح دوں، کیسے نکالوں، تو یہ مسائل اس کے لیے جاننا ضروری ہے. اسی طرح فطرہ، تو اب رمضان آیا تو اب ظاہر ہے کہ ہم سب پر فطرہ جو ہے وہ فطرہ لازم تو ظاہر ہے کہ عید الفطر کو ہوگا، تو اب فطرے کے مسائل سیکھنا پڑیں گے. اسی طرح قربانی آئی تو قربانی کے مسائل سیکھنے پڑیں گے جس پر قربانی فرض ہے. البتہ ہر ایک کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کس پر قربانی فرض ہوتی ہے. اب جس کو پتہ ہی نہیں قربانی کس پر فرض ہوتی ہے تو اب تو ظاہر اسی بچت نہیں نا، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کتنے مال پر، یعنی کتنا میرے پاس مال ہو تو اب مجھ پر قربانی لازم ہوگی. تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اچھا یہ تو ہو گئے جو انہوں نے پوچھا تھا. اب یہ کچھ باطنی علوم اور کچھ مہلکات، تو ان چیزوں کا آنا بھی ضروری ہے. جب جیسے باطنی علوم کہ کینہ، اس کا تعلق دل سے. جب تک بندہ ظاہر نہیں کرے گا سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. تو اپنے دل کو کینے سے پاک رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں مسلمان کے لیے بغض و کینہ نہیں رکھ سکتے. آپ نے امیر سنت کے منہ سے سنا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سینہ بے کینہ، سینہ بے کینہ یا بے کینہ سینہ، کچھ اس طرح کہے پورا جملہ. تو اس سے یہی کہ چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ یہ بے کینہ ہے. اللہ کرے کہ ان کے صدقے ہمارا بھی سینہ بے کینہ ہو جائے. حسد، اس کا تعلق ہی دل سے، کہ دل میں ہوتا ہے نا حسد. تو یہ چیز ہو گیا. اچھا پھر یہ کہ غیبت وغیرہ، غیبت بھی فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ فرائض علوم ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے. تو باطنی علوم کی جو نا معلومات اور یہ باطنی علوم کی بیماری، اب چونکہ جب تک ہمیں بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، یعنی کیا چیز جو نا یہ مرض ہے، تب تک ہم اس کا علاج ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے. جب پہلے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ مرض ہے، یہ زہر ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ خراب چیز ہے، پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اب ہم جائیں گے اس کے تریاق کی طرف، اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنا کیا ہے، میں اس کے نقصان سے کس طرح بچ سکتا ہوں، میں اس سے کس طرح دور رہ سکتا ہوں. تو اس کے لیے المدینہ العلمیہ کی ایک کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات اور اس کا علاج، بہت زبردست ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اچھا اسی طرح گناہوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو کئی گناہ تو ذرا باطنی بیماریوں کے آ جائیں گے. تو گناہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز گناہ ہے. کیونکہ وہی بات وہی آ گئی کہ جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا گناہ کیا تو بچے گا کیسے. اب بچہ ہے، بچے کو نہیں پتہ ہوتا زہر کیا ہے. اب جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نا سمجھ ہوتے ہیں، ان کو چوہے چھپکلی کی سمجھ نہیں ہوتی، لال بے کی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان سے ڈر بھی نہیں رہے ہوتے. وہ نہیں ڈرتے، وہ اس کو اٹھا لیں گے. اور جو تھوڑا شعور رکھتا ہے وہ ڈرے گا، وہ دور بھاگے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جانور ہے. حالانکہ چھپکلی کے دانت نہیں ہوتے، کاٹتی نہیں ہے، مگر ایک ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اس کے عذاب سے بچائے. اللہ کریم ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. بنت در محمد ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ ایگزامز چل رہے ہیں، ایگزامز میں امتحانات میں کامیابی کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں. اس میں یہ ہے کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے
پانچوں نمازوں کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 101 بار پڑھنا ہے اور پھر کامیابی کی دعا کرنی ہے. اچھا اب دیکھیں یہ ہے زال نہیں ہے. اردو میں جو نا وہ دال زال پڑھتے ہیں، جبکہ عربی میں کیا ہے؟ دال اور زال. تو یا ذل جلالی والاکرام، تو زال کا مخرج درست ہونا ضروری ہے. زال کو جیم بھی نہیں پڑھ سکتے، جال بھی نہیں پڑھ سکتے اور زال بھی نہیں پڑھ سکتے. مخرج درست ہونا ضروری ہے. یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام. جواب دیجئے. اسلام کے سب سے پہلے مجدد کا نام بتائیں. اسلام کے سب سے پہلے مجدد کا نام بتائیے. ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ تھے اسلام کے پہلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ. یہ دوسرے خلیفہ تھے اسلام کے. انشاءاللہ یہ ہمارے اسلام پہ جواب دیں گے انشاءاللہ الکریم. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. میرا سوال ہے اسلام کے سب سے پہلے مجدد، یہ بھی مجدد تھے، اس کا انکار نہیں ہے، اور یہ 11ویں مجدد کہلاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز. جواب درست ہے. اچھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی 11ویں صدی کے مجدد تھے. تو اسلام کے جو پہلے مجدد ہیں وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہیں فاروق ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں نواسے ہوتے ہیں. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشید احمد ناروال سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. ملتزم جہاں خانہ کعبہ کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں، حجر اسود کے قریب اور رکن اسود کے قریب. آپ نے جو ڈیفینیشن بیان کی وہ تو مستجاب ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ پورے مطاف میں ہوتی ہیں، مسجد الحرام میں، بلکہ مسجد الحرام کے باہر بھی ہوتی ہیں، صفا و مروہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ جب ہجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے وہ ملتزم ہے. جواب درست ہے. باب کعبہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو خانہ کعبہ کی جو دیوار کا جو حصہ ہے نا، وہ ملتزم کہلاتا ہے. ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام بتائیے. حضرت عمر فاروق اعظم. جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کس مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے؟ قباء مسجد. جواب درست ہے. وضو کے لیے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو مٹی سے چہرہ اور ہاتھ پر مسح کرنے کا عمل جو ہوتا ہے اس کا نام بتائیے. تیمم. جواب درست ہے. اچھا میں تھوڑا سا آسان کر دوں اس سوال کو کہ قدرت سے مراد یہ کہ جیسے بندہ سفر میں ہے، اب پانی نہیں ہے
اب پانی کی تعریف یہ ہے کہ چاروں طرف ایک ایک میل میں پانی نہ ہو، تو یہ ہے کہ اب یہ اس کو تیمم کرنے کا اختیار ہے. اب یہ ہے کہ اس نے تیمم کر لیا اور اب یہ ہے کہ آگے چل پڑا، اب پانی نظر آ گیا، تب بھی جو وہ نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو گئی، البتہ یہ ہے کہ تیمم ٹوٹ جائے گا. اب اگلی نماز کے لیے جو وضو کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا بیمار ہو گیا کہ اب پانی کا اگر استعمال کرے گا تو بیماری میں مزید اضافہ ہوگا، یا سخت سردی ہے، پانی تو موجود ہے مگر یہ کہ وہ ہاتھ بالکل سن ہو جائے تو بالکل وضو نہیں کر پائے گا، بیمار پڑ جائے گا، تو اب بھی تیمم کی اجازت ہے، کیونکہ شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے. مگر یہ جو بھی آسانی ہے وہ جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہ ہم جس چیز کو چاہیں آسان بنا دیں. جو قرآن و سنت نے جس چیز کو آسان فرمایا نا، اس سے مراد وہ ہے. چونکہ شریعت محمدی جو نا یہ شریعت موسیٰ اور شریعت عیسیٰ کے درمیان ہے. جیسے شریعت موسیٰ میں کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اسے کاٹ کر پھینک دینا ہے، اور شریعت محمدی میں کیا ہے کہ اسے دھو لینا ہے. شریعت موسیٰ میں کیا تھا کہ زکوٰۃ جیسے دینی ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ویرانے میں چھوڑ دینی ہے. وہ زکوٰۃ بھی مال کا آدھا حصہ تھا نا، 50% تھا، چوتھا حصہ تھا، 1/4 تھا، چوتھا حصہ. اب کیا ہے کہ وہ ویرانے میں چھوڑ دینا ہے. اور بجلی آئی، بجلی نے وہ مال جلا دیا تو سمجھے کہ وہ زکوٰۃ قبول ہے. اگر بجلی آئی اور اس نے اس کا مال نہیں جلایا تو وہ اپنا حساب کتاب کرے گا کہ یہ میری زکوٰۃ ادا کیوں نہیں ہوئی. بجلی یعنی آگ، برق. کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بسم اللہ کے معنی اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. بسم اللہ جی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. من نہیں ہے، ماشاءاللہ دعا تو صحیح سنائی، من ہٹا دیجئے. دوبارہ سنا دے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. جواب درست ہے. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ جو نماز فرض تھی اس نماز کا نام بتائیں. تہجد. جواب درست ہے. نماز اوابین یہ کس نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کے وقت. مغرب کے بعد. مغرب کے بعد. جواب درست ہے. امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیے. زینب. کیا؟ زینب. نہیں، نام تو رب ادب سے رہنا، صحیح سنا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. یہ کیا تعارف بھی کرا دیں نا، یہ کون خاتون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. اچھا میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کا جو نا دوسرا شعر سنانا ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. جواب درست ہے. نعت خواں اگر موجود ہے یہ شعر اگر طرز میں پڑھ دیں. کیا ہی ذوق افزا
شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے ساری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و
ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.